اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ 3 پسندیدہ تو پتہ چل گیا نا، وقت پہ نماز پڑھنے والا مومن کامل، نیکی کرنے والا والدین کے ساتھ، جہاد کرنے والا فی سبیل اللہ۔ اور ناپسندیدہ پہلا شخص کون سا ہے؟ جو ملحد ہے، جو معنی بدلتا ہے دین کے، نص قطعی کو بدل کر اپنی منشا پوری کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ دوسرا وہ جو بدعتی ہے۔ تیسرا کون ہے؟ مطالب الدم امرئ بغیر حق۔ سارے حکمران اس میں ملوث، جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مخالف کو قتل کرتے ہیں، احتجاج کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے پارٹنر کو قتل کر دیتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا ایسے۔ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ مخالفین کو مار رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ پلاٹ پہ قبضے کے لیے، دوسرے کے قبضے کے لیے بندہ مار دیتے ہیں۔ کراچی میں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے 20 لوگ ایک دن میں قتل کر دیتے ہیں، اور بھی جنت کی اور مسلمانی کے دعوے کرتے ہیں، خبیث کہیں کے اعلان تقریریں کرتے ہیں کیا اس بار ہم جیتیں گے۔ جن کے کھاتے میں ایک لیڈر کے کھاتے میں 20 ناحق خون ہے، اس معاشرے میں وہ لیڈر بنے پھرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ یہ زمین کے شر الخلق ہیں، شر انگیز مخلوق ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہم ان کو لیڈر بنا کے قومی اسمبلی کی جنت میں پہنچاتے تاکہ ہمارا مال لوٹیں، ہم ٹیکس جمع کرائیں، وہ کھا جائیں، اپنی بیوی بچوں کے لے جائیں، اور پھر ہم کیا خوشحالی کے دن کے انتظار کرتے کرتے بچپن سے بوڑھے ہو گئے۔ 75 سال کا ملک ہے جو 47 میں پیدا ہوا، آج بوڑھا ہو گیا، اس کو ترقی کے خواب ہی رہ گئے۔ کبھی سوچا کرو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن حدیث ہے، یہ پڑھو گے تو یہ چیزیں ملیں گی، اور اگر دوسرے لوگوں کی رائے کی طرف جاؤ گے تو ہر حرام کو حلال کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن ہم سے وہ کام نہیں ہوتا۔ مطالب الدم امرئ بغیر حق۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے ایک شرط، لم یتندى بدم حرام، جس کے کھاتے میں ناحق خون بہانا نہ ہو، صرف وہی جنت میں جائے گا، وہی اللہ کو محبوب ہوگا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے ذمے یہ چیز نہیں ہے کہ اس نے اپنے مخالف کو تکلیف دے کر اس کا خون نہ کیا؟ اچھا، خون کرنا صرف گردن کاٹنا نہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو ایسے جیسے پوری کائنات کو اس نے قتل کر دیا۔ خون یہ ہے کہ آپ دوسرے کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرو کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور اللہ اس پر دنیا میں ہی لعنتیں برساتا ہے۔ اور اگر 2 کام اس کے کھاتے میں نہیں ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور دوسرا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ فرمایا ہے نا کہ راستے میں اگر کانٹا بھی ہو تو ہٹا دو، اور اگر کوئی مسجد کا دروازہ ہی بند کر دے، باہر دیوار لگا دے، تو اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ جو خدا کے گھروں کو راستے لوگوں کے نمازیوں کے روکے، وہ محبوب بن جائے گا۔ پھر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں لڑائی، چولہے پہ لڑائی، بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، محلے میں لڑائی، آپس میں لڑائی، یہی تو فتنہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اولا یرون ان یفتنہم، تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کو کیسے فتنے میں ڈالا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ توبہ کے اندر، جہاں پر آپ دیکھو کہ لوگ آپس میں یا ایک گھر آپس میں لڑ رہا ہے، 2 وجوہات ہوں گی، یا تو باہر کسی کو تکلیف دے رہا ہے، یا گھر سلام کر کے داخل نہیں ہو رہا۔